السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب بخیر وعافیت ہوں گے۔ آج کے کلاس میں ہم نورانی قاعدہ کا تختی نمبر 19 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ چلیے پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 19 مد کا بیان۔ تختی نمبر 19 میں کیا ہے؟ مد۔ کیا ہے؟ مد کا بیان ہے۔ مد کسے کہتے ہیں؟ کسی حرف پر آپ دیکھتے ہوں گے زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کے علاوہ اس ٹائپ کی لکیریں بنی ہوتی ہے، دیکھ رہے نا، کبھی اس ٹائپ کی کبھی اس ٹائپ کی، تو یہ سب کے سب کیا ہے؟ مد ہے۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ مد۔ مد کے معنی آتے ہیں کھینچ کر پڑھنے والا حرف۔ مد کے معنی کھینچنا، لمبا کرنا، طول دینا، ٹھیک ہے۔ اب پھر مد کی کئی ساری قسمیں ہیں۔ صاحب کتاب نے یہاں پر مد کی جو اصل 3 قسمیں ہیں ان 3 قسموں کو بیان فرمائے ہیں۔ پہلے پڑھ لیجئے۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل یعنی مد واجب بمعنی اہم ہوگا۔ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل یعنی مد جائز ہوگا۔ حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب یہ صاحب کتاب نے یہاں پر لکھے کہ مد کی 3 قسمیں، اور بھی کئی ساری قسمیں انشاءاللہ جب قرآن کلاسز چلیں گے نا تو ضمناً وہاں پر مد کی الگ الگ قسمیں آپ کو بتائی جائے گی، یا تجوید کی کوئی ایک کتاب معتبر کتاب پڑھا دی جائے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بس اتنا ہی سمجھ لیجئے کہ مد کی جو 3 قسمیں ہیں اس کی پہچان کیا ہے۔ یہ تینوں اگر پہچان گئے تو عام طور پہ یہی تینوں مد قرآن کریم میں اور دیگر کتابوں میں ملتے ہیں جو دعا وغیرہ کی کتابیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پہچان کیا ہے؟ اب یہاں پر دیکھیے جاء، یہ ایک کلمہ ہے، کیا ہے؟ جاء، سیئت، فی امرنا، فی الگ کلمہ ہے، امرنا الگ کلمہ ہے، لا الگ ہے، الہ الگ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو جاء، سیئت، سوء، یہ ایک ہی کلمہ ہے، تو حرف مد کے بعد کیا؟ حرف مد کے بعد، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں جاء ایک کلمہ ہے اور حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے۔ مد کے بعد والے حرف پر، مد کا بعد والا جو حرف ہے یہ حمزہ ہے اور حمزہ اسی کلمے کا حصہ ہے، تو اس کو مد متصل کہتے ہیں۔ متصل کے معنی آتے ہیں ملا ہوا، ایک ہی جگہ، قریب قریب، ٹھیک ہے نا۔ متصل جیسے آپ بولتے ہیں نا کہ میرا گھر مسجد کے متصل ہے، میرا گھر فلاں صاحب کے گھر کے متصل ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو متصل کا استعمال ہوتا ہے قریب کے لیے، نزدیک کے لیے۔ اب یہاں پر دیکھیے حمزہ مدہ سے متصل ہے، حمزہ یا مدہ سے متصل ہے، حمزہ واو مدہ سے متصل ہے، تو یہ سارے مدے کون سے ہو گئے؟ مد متصل۔ اب یہاں پر دیکھیے فی الگ، امرنا الگ، لا الگ، الہ الگ، تو یہ سارے مد کون سے ہیں؟ مد منفصل۔ منفصل کے معنی آتے ہیں جدا جدا، الگ الگ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے یا مدہ ہے فی کے ساتھ اور امرینا میں حمزہ ہے امرینا کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ یہ حمزہ الف کی شکل میں ہے، الف کے جیسا ہے، ٹھیک ہے۔ فی الگ ہے، امرینا الگ ہے، تو یا مدہ کے بعد یا حرف مد والے حرف کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، امرینا کے ساتھ ہے، تو یہ کون سا مد ہو جائے گا؟ سارا کا سارا مد منفصل۔ اب مد لازم کو سمجھیے کہ حرف مد کے بعد، مد والے حرف کے بعد والا جو حرف ہے اگر اس کے اوپر جزم ہو یا تشدید ہو، ٹھیک ہے، یہ مد والا حرف حمزہ، مد والا حرف لام، اس کے بعد والا حرف اور اس کے اوپر جزم، تو یہ مد کون سا ہو جائے گا؟ مد لازم۔ یہ الف مدہ اور جیم الف مدہ کے بعد والا حرف اس کے اوپر تشدید، تو یہ مد کون سا ہو جائے گا؟ مد لازم۔ ایک دم آسان ہے، اگر تھوڑی سی توجہ دے دیں گے اور تھوڑی سی محنت کر لیں گے تو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا
کہ مد والے حرف کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو، ملا ہوا ہو تو مد متصل، مد والے حرف کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو، دوسرے کے ساتھ ملا ہوا ہو تو مد منفصل، اور مد والے حرف کے بعد حمزہ مد والے حرف کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم۔ ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھنے کو مد کہتے ہیں۔ مد متصل کی تعداد الگ ہے، منفصل کی تعداد الگ ہے، لازم کی تعداد الگ ہے۔ ابھی آپ بچے ہیں، قاعدہ پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ جب آپ قرآن پڑھیں گے تو فرق بتا دیا جائے گا کہ مد متصل کو کتنا کھینچنا ہے، منفصل کو کتنا کھینچنا ہے، اور مد لازم کو کتنا کھینچنا ہے، اور بھی کئی ساری مد کی قسمیں ہیں۔ چلیے سبق کو پڑھ لیتے ہیں۔ جاء، اب جہاں پر بھی ایسا مد رہے یا ایسا رہے تو تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہے، بس اتنا یاد رکھیے کہ کھینچ کر پڑھنا ہے۔ کھینچ کر پڑھنے کا جب مزاج بن جائے گا تو کم زیادہ اپن آگے قرآن میں سمجھ لیں گے۔ جاء، جیم الف زبر جا، حمزہ زبر ا، جاء، ٹھیک ہے، ایسا بول سکتے ہیں۔ جیم الف زبر جا، الف کے اوپر مد، حمزہ زبر ا، جاء، لیکن یہ الف کے اوپر مد بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس آپ سمجھ جائیے، ضابطہ سمجھیے کہ حمزہ حروف مدہ سے ملا ہوا ہے، متصل ہے، مد والے حرف سے جڑا ہوا ہے تو یہ مد متصل ہوگا۔ جاء، سیئت، سین یا زیر سی، حمزہ تا زبر ات، سیئت، سوء، سین واو پیش سو، حمزہ پیش او، سوء، فی امرنا، فا یا زیر فی، حمزہ میم زبر ام، فی ام، را زیر ری، فی امری، نون الف زبر نا، فی امرنا، لا الہ، لام الف زبر لا، حمزہ زیر ای، لا ای، لام کھڑا زبر لا، لا الہ، ہا زبر ہا، لا الہ، انا انزلنا، حمزہ نون زیر ان، نون الف زبر نا، انا، حمزہ نون زبر ان، انا ان، زالام زبر زل، انا انزل، نون الف زبر نا، انا انزلنا، الآن، حمزہ لام کھڑا زبر آل، کیسا پڑھیں گے؟ حمزہ لام کھڑا زبر آل، حمزہ کھڑا زبر آ، آل آ، نون زبر نا، آل آنا، ٹھیک ہے نا؟ حمزہ لام کھڑا زبر آل، حمزہ کھڑا زبر آ، آل آ، نون زبر نا، آل آنا، حاجوک، حا الف جیم زبر حاج، حا الف جیم زبر حاج، دھیان دیجئے، حا الف جیم زبر حاج، جیم واو پیش جو، حاجو، کاف زبر کا، حاجوک، والصافات، واو صاد زبر وص، صاد فا کھڑا زبر صاف، صاد فا کھڑا زبر صاف، والصاف، فا کھڑا زبر فا، والصافا، تا زیر تی، والصافاتی، والصافاتی، ٹھیک ہے؟
مجھے امید ہے اچھے سے سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. تھوڑی سی توجہ دیجئے، تھوڑا سا پریکٹس کیجئے، انشاءاللہ آسانی کے ساتھ یاد بھی ہو جائے گا، سمجھ میں بھی آ جائے گا. آج کے لیے بس اتنا ہی. مجھے اجازت دیجئے، پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے سبق کے ساتھ. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو علم نافع عطا فرمائے، ہمارے سینوں کو علم کے نور سے بھر دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.